السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اسٹریٹجی سے زیادہ قیمتی ٹاپک ہے آج کا یہ والا۔ کوشش کرنی ہے، پورا آپ نے سمجھنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ پاکستانی انڈینز ایشین ٹریڈرز کی 10 نقصان کی بڑی وجوہات کیا ہے؟ ایک چیز میں آپ کو اس ٹیوٹوریل کی شروعات میں بتانا چاہوں گا۔ پاکستان کے اندر تنی فارکس کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ 99% شارٹ ٹرم ٹریڈرز نقصان کے اندر ہیں۔ پاکستان میں تقریباً تنی فارکس کی چند اسٹریٹجیز کے علاوہ لانگ ٹرم کے لیے 50% ٹریڈرز میرے اندازے کے مطابق نقصان میں ہیں، 50% ٹریڈرز نفع کے اندر ہیں۔ تنی فارکس کی کچھ اسٹریٹجیز ایسی ہیں جن کے اوپر جو ٹریڈرز ہیں وہ 100% نفع میں ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں ویک کے اندر 1-2 ٹیوٹوریل دیکھا کریں۔ سب سے پہلا آج ریزن آف لاس ہے کہ پاکستانی انڈین ٹریڈرز کی 10 ریزنز آف لاس کیا ہیں، نقصانات کی وجوہات کیا ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا بھی ہے اور اپنے حد تک کوشش کرنی ہے کہ ان نقصانات جو آپ کو اور مجھے فیس کرنے پڑ رہے ہیں، یہ ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہمارے بگنرز کو فیس نہ کرنے پڑے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود سمجھنا ہوگا، پھر ہماری آواز دوسروں تک پہنچانی ہوگی۔ سب سے پہلا نقصان جو ہے کہ جس شخص نے آپ کو فاریکس انٹروڈیوس کروایا، جس شخص کی وجہ سے آپ فاریکس کے اندر آئے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلا فاریکس کیا چیز ہے، وہی آپ کی سب سے بڑی وجہ ہے آپ کے نقصان کی۔ ہمارے پاس جو بندہ ہمیں انٹروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، یا ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں ایپ کے اوپر مختلف لوگ مختلف پوز میں ایڈز بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہم لوگ یہ شو کروا رہے ہیں، یہ بڑے مزے کی ایپ ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے، لیکن اس کو ہم لوگ پھولوں کا سیج قرار دیتے ہیں فاریکس کو۔ یہ نہیں بتاتے کہ دوسرے بزنسز کی طرح اس کے اندر بھی مار کھانی ہوگی آپ کو کامیابی کے لیے۔ تو سب سے بڑی وجہ اس شخص کا نفع میں نہ ہونا جو آپ کو اس بزنس میں لا رہا ہے، اس شخص کو اس بزنس کے اوپر زیادہ کنٹرول نہ ہونا، اور وہ آپ کے نقصان کی وجہ ہے۔ آپ بھی کسی کو لا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اگر اس کو حقیقت نہیں بتا رہے۔ میں آخر پہ ایک شکوہ کروں گا اپنی اس جذباتی قوم سے کہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کا رزلٹ پہلے دے دیتے ہیں، کرتے بعد میں۔ مجھے فاریکس کا پتہ چلا، میں نے 20 بندوں کو بتا دیا، خود مہینے بعد دیکھا نقصان میں آ گیا۔ میں نے اسٹریٹجی پہ سوچا، شیئر کر دی، مہینے بعد دیکھا نقصان کے اندر آ گیا۔ دوسرے ہمارے پاس نقصان کی وجہ فاریکس بروکرز ہیں۔ فاریکس بروکر جب مارکیٹ میکنگ کرتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگلا ٹریڈر نقصان کے اندر ہو۔ میں بہت اچھی طریقے سے بروکرز کے مینجمنٹ کا دماغ پڑھ چکا ہوں دنیا کے اندر۔ میں نے بروکرز کی مینجمنٹ کا، بروکرز کے آنرز کے ذہن کے اندر یہ چیز میں نے بڑے غور سے دیکھی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مارکیٹ میکنگ کریں اور لوگ نقصان کے اندر ہیں۔ اگر ایک بروکر ہے جو بروکر آگے ٹریڈ ٹرانسفر بھی کر رہا ہے تو اس کے اندر وہ ہیج کر کے بھی چلتا ہے، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر نقصان میں ٹریڈرز چلے جائیں۔ بہت کم بروکرز ایسے ہوتے ہیں جو ٹریڈرز کا فائدہ سوچتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ آپ کو ملیں گے کہ ہم آپ کو سگنلز دیں گے، ہم آپ کو ایجوکیشن دیں گے، یہ جھوٹے ہیں، یہ آپ کو چکر دے رہے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو اگلے ٹریڈر ہیں وہ نقصان کے اندر ہوں۔ تو بروکرز پازیٹیو سلپیج میں مختلف ہیلے بہانوں سے یہ مارکیٹ میکنگ کرتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگلا ٹریڈر نقصان میں چلے، ان کو زیادہ نفع آئے، یہ زیادہ کمائیں، لوگوں کے نقصان سے کمائیں۔ تیسری چیز کہ نقصان کی سب سے بڑی وجوہات ہم لوگ ہیں، میں ہوں، یوٹیوبرز ہیں۔ ان یوٹیوبرز نے ایسا ظلم کیا ہے اس قوم کے اوپر کہ شاید ہم لوگوں سے جو جنگل کے جانور ہیں وہ بھی شرما جائیں۔ ویسے تو ہم لوگوں نے، ایشین لوگوں نے ہر جگہ پہ ظلم کیا ہے، ہم لوگوں کا مذاق بنایا جاتا ہے یورپ کے اندر،
ہم لوگوں کو غدار، میر صادق، میر جعفر بولا جاتا ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا، ہمارا پرینکسٹر والا بندہ تھا، پرینک بناتا ہے. ہاں جی ایڈ لگوانا ہے، کتنے پیسے لوگو، $500 لوں گا، $400 لوں گا. وہ $400 کے اندر بول دیتا ہے او یہ ہے بڑے مزے کی سروس ہے، پیسہ کماؤ. بھائی اگلے بندے نے نقصان کرنا ہے، لیکن اس کا کیا ہے، 400 آ گیا نا، پہاڑ میں جائے اسی ملک کے باشندوں سے وہ $500 دے کر $5 لاکھ ہتھیار رہا ہوتا ہے بروکر. تو یوٹیوبرز نے سہانے خواب دکھا کر جو ظلم کیا ہے اس قوم کے اوپر، شاید ہم لوگوں کو نہ تاریخ معاف کر سکے گی نہ خدا معاف کرے گا. نمبر 4 آئی بیز، اکاؤنٹ مینیجرز، سکیمرز. آئی بیز، کل بھی میرے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، جب تک خود نفع میں نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا. وہ اپنے چند ڈالروں کے عوض اپنے بھائی کا گلا گھونٹ رہا ہوتا ہے، کاٹ رہا ہوتا ہے، اس کو اس کی زندگی کی انویسٹمنٹ سے محروم کر رہا ہوتا ہے. میرے بس کے اندر ہو تو میں پوری دنیا کے اندر ہر اس شخص کی آئی بیز بلاک کروا دوں جو شخص خود نقصان کے اندر ہو. یہ بزنس 99 سے ڈائریکٹ 50% نفع پہ آ جائے گا. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں کا پہلا بندہ یہی چیز سمجھتا ہے کہ بس بھائی میں نے کمانا ہے، میں نے $5 کمانا ہے. بھائی ستیہ ناس ہوگا تیرا، اگلے بندے کا $1000 اجاڑے گا. ایک بندہ مجھے کل کال کرتا ہے، بولتا ہے کہ میں 2013 سے ہوں اس فیلڈ کے اندر، مجھ سے بھی پہلے شاید فاریکس کے اندر ہو، میں آئی بھی ہوں انسٹا فاریکس بروکر کے اندر، فلاں ہے. میں نے کہا خود نفع میں ہو، کہتا ہے کہ میں ٹریڈنگ نہیں کرتا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ٹریڈر نفع میں ہیں، تو اس نے کہا ہماری باتوں پہ عمل کریں تو نفع میں ہوں گے. تو میں نے کہا جو آپ بولتے ہو اس باتوں پہ خود عمل کر کے نفع کیوں نہیں کماتے؟ نہ اس کو بات آئے نہ بات جائے. تو آئی بیز نے بھی اپنے چند ٹکوں کی خاطر، چند ٹکڑوں کی خاطر اس ملک پہ شاید میر جعفر اور میر صادق سے زیادہ برا کردار ادا کیا ہے. ہمارا اکاؤنٹ مینیجر، اس نے بھی بڑے ظلم کیے ہیں. ہمارے اسکیمرز، ہماری فیلڈ کے اندر دنیا کی تمام فیلڈ سے زیادہ اسکیمرز ہیں. یہاں آپ کو ہر بندہ فرعون، شداد، ظالم ملے گا. یہاں یہ بھی بہت بڑی وجوہات ہیں. فیس بک کے اوپر آپ کو مختلف بہانوں سے لوٹنے والے ملیں گے، ان کے آگے آپ لوگ جب ان کے ہتھے چڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور بروکرز کے اکاؤنٹ مینیجرز، ان دقیانوس اور کمینی سوچ کے لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت ظلم کی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے اگلا بندہ نقصان کے اندر ہے، اور 90% جو ان کے اندر ہیں یہ دلال ٹائپ کے لوگ ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کا نقصان کرنے والے لوگ ہیں، اور 10% اچھے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی وجوہات ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، نقصان میں جائے گا، تو یہ سے انویسٹمنٹ کرواتے ہیں. فاریکس سروسز لائک سگنلز، لائک کوئی کورس بیچنے والا، لائک کورس کروانے والا، لائک اکیڈمی بنانے والا، یہ لوگ انہوں نے بھی ستیہ ناش کر دیا. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بولتے ہیں میں آپ کو فاریکس سکھاؤں گا، آپ بولتے ہیں سکھا دیں. کہتا ہے اس بروکر کے اندر اتنی انویسٹمنٹ کرو، کیوں تمہاری ماں کو جہیز کے اندر ملا ہوا ہے وہ بروکر، فلاں بروکر کے اندر انویسٹمنٹ کرو. کیوں کرے بھائی؟ اس کو سکھاؤ نا، مرد کے بچے بنو، پہلے خود سیکھو پھر اس کو سکھاؤ. کہ یار یہ ہمارے پاکستان میں کم سے کم 50 بندہ یہ گھٹیا کام کر رہا ہوگا، 50 بھی نہیں 100 بندہ کر رہا ہوگا. یوٹیوبرز یہی کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہمارے ٹیلی گرام کے اندر گروپس کم سے کم سینکڑوں گروپس بنے ہوئے ہیں. یار فلاں بروکر کے اندر ہے، اس بندے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فاریکس کیا چیز ہے، فارن ایکسچینج ہے بیسکس کا. ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نقصان کے اندر، ہم سگنلز دیں گے، ہم سروسز دیں گے. یہ لانتیوں والا کام بھی ہم پاکستانی اور انڈین کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو، شاید انہوں نے سود پہ پیسہ لیا ہوگا، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. یہ لوگ بھی بہت بڑے نقصان کے اندر ہیں. 6 نمبر پہ میں تھوڑا سا ٹریڈرز کو بھی دھو دوں. ہمارے خواب، بڑے خواب، سہانے خواب ہماری نقصان کی وجہ ہیں. ہم نے جی ارب پتی بننا ہے، کروڑ پتی بننا ہے، اوقات $100 ڈپازٹ والی ہے، سوچنا $1,00,000 ڈپازٹ والے کی طرح ہے. بھائی خدا کا بندہ ہو، آپ کا $100 کی انویسٹمنٹ ہے تو $100 کے بندے کی ایکول سوچیں نا پرافٹ. آپ لوگ سوچیں کہ $1 ارب والے بندے کا پرافٹ سوچیں، آپ کا دماغ خراب ہے. یہ 6 نقصان کی وجہ ہے. 7ویں شارٹ ٹرم تھنکنگ. آپ لوگوں میں سے کسی نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نے اس فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونے کے بعد پیسہ کمانا ہے، میں نے ابھی کامیاب ہونا ہے، میں نے ابھی پیسہ کمانا ہو گیا، بھاڑ میں گئی کامیابی.
اور بھائی کامیاب نہیں ہوئی، کما لیا تو کیا ہوگا، اجاڑو گے نا، لیکن اگر کامیاب ہو گئے، لانگ ٹرم سوچنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے اس ویڈیو کی شروع میں یہ بات بولی، 50% لانگ ٹرم پلاننگ پہ کام کرنے والے ہمارے پاس موجود ہیں. آپ لوگوں کے پاس تکلیف ہوتی ہے اتنی کہ میں اکثر دیکھتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں یار آپ نے اتنی لمبی ویڈیو بنا لی، کتنی جی 20 منٹس کی. بھائی بڑا ظلم ہو گیا، 20 منٹس وقت ضائع کر دیا. اور بھائی جب وقت ایسے ضائع ہوگا، سیکھنے پہ نہیں لگاؤ گے. آپ کا پہلی کلاس کا بچہ ہے تو اس کو 8 گھنٹے 7 گھنٹے کے لیے اسکول بھیجتے ہو، بولو نا میڈمز کو کہ آپ کا کتنی چیزیں سکھانی ہوتی ہیں، 2 چیزیں سکھانی ہوتی ہیں، لیکن 7 گھنٹے ہمارے بچے کا وقت ضائع کر رہی ہو. بھائی آپ کے پاس آدھا گھنٹہ سیکھنے کے لیے نہیں ہے تو آپ کا نقصان ہی تو ہوگا. تو آپ لوگ لانگ ٹرم سوچیں، میں دن کا کتنا کما سکتا ہوں، میں گھنٹے کا کتنا کما سکتا ہوں، میں ہفتے کا کتنا کما سکتا ہوں. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے میں سال کا کتنا کما سکتا ہوں، میں 5 سال کا کتنا کما سکتا ہوں، میں 2 سال کا کتنا کما سکتا ہوں. شارٹ ٹرم عارضی طور پر میں عارضی طور پر نفع میں آ جاؤں، ساتھ میں سیکھتا جاؤں گا. دقیانوس سوچ ہے آپ کی، چھوٹی باریک سوچ ہے آپ لوگوں کی. بھائی کوئی کیوں کما کر دے گا، اسی وجہ سے وہ سگنلز پرووائڈر کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس بیچارے کے پاس جو تھوڑی بہت رقم ہوتی ہے وہ بھی اجڑ جاتی ہے. 8ویں نمبر جی، ہڈن چارجز، بروکرز کا ڈپازٹ پہ ٹیکس، وڈرا پہ ٹیکس. بھائی آپ سوچ لیں، اگر آپ کا کوئی بروکر PKR میں ڈپازٹ کر رہا ہے، کوئی بھی بروکر ہے، 152 روپے کا ڈپازٹ ہے تو 153 کا آپ کا ڈپازٹ کر رہا ہے، تو 1 روپے کس چیز کے لیے دے رہے ہو آپ لوگ؟ 151 کا وڈرا کر رہے ہیں، کس چیز کا دے رہے ہو؟ سکریل پہ ڈپازٹ، وز کار سے ڈپازٹ، 12 روپے آپ لوگ ڈپازٹ اور وڈرا پہ ٹیکس دے رہے ہو. یہ نقصان کی وجوہات ہیں. نمبر 9، ہمارے دین نے، اسلام نے ہمیں بہت زیادہ نوازا ہے. ایک ہے ہڈن رول اوور چارجز. یہ ہم لوگ کو ٹریڈ ہولڈ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ٹینشن رہتی ہے، ڈیلی چارجز کٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو سویپ اور رول اوور چارجز ہیں یہ بھی ہمارے پاس نقصان کی وجوہات ہیں. لیکن پاکستان میں بہت کم بروکرز ایسے ہیں جو رول اوور چارجز سویپ لے رہے ہیں. انشاءاللہ تنی فارکس کا تھوڑا سا عروج اور دیکھنے دیں. ایک بروکر بھی سودی ہم نہیں چھوڑیں گے پاکستان میں. ہم سے پہلے تو بہت سے بروکرز لیتے تھے، آکٹا بھی لیتا تھا، سارے لیتے تھے انہوں نے ہم سے. لیکن آج تنی فارکس کا آپ لوگوں کی محبت اور خالق کائنات کی ایک خصوصی کرم نوازی کہ آج سود سے پاکستان کو پاک کر رہے ہیں اور انڈیا کو بھی انشاءاللہ پاک کر دیں گے. اس کے بعد آخری چیز، پاکستان، انڈیا اور ایشیا میں سکیمر سے نپٹنے کا قانون نہیں ہے. کوئی آپ کے ساتھ آن لائن فیلڈ میں دھوکہ کر جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی، آپ کے گھر کا فرق کہے گا آپ نے کیا کیوں تھا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار اس بندے کو لوٹا ہے تو جس نے یہ چیٹنگ کی ہے اس بندے کو جیل جانا چاہیے. ویسے آپ کو کوئی 5 روپے چھین کر تو دکھائے، قانون حرکت میں آ جاتا ہے. آن لائن فیلڈ میں آپ 1 کروڑ اجاڑ دیں، قانون اس لیول کا نہیں ہے جس لیول پہ ہے، اور ہے تو اتنا مشکل ہو چکا ہے، بس اس کے لیے بھی مشکل ہو چکا ہے. تو اس سے آج میں نے آپ کو 10 ریزنز آف لاس بتائے ہیں. ایک بار آخر پہ نظر ڈالتا ہوں کہ سب سے پہلا نقصان کی وجہ وہ شخص جو آپ کو فارکس میں لایا تھا، وہ اشتہارات فیس بک کے اوپر جو آپ لوگوں کو اس بزنس پہ لے کر آئے ہیں. نمبر 2، فارکس بروکرز ہیں، مارکیٹ میکنگ کرتے ہیں اور جس وقت ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور تو اس وجہ سے وہ بڑے آپ لوگوں کو گھپلے کرتے ہیں، مارکیٹ میکنگ کرتے ہیں. ان کا بڑا لالچ ہو جانا یہ آپ کے نقصان کی وجہ ہے. تو اسی وجہ سے میں بولتا ہوں کہ ان بروکرز کے اوپر کام کیا کریں، جن بروکرز جو آلریڈی پرافٹ میں ہوں. نمبر 3، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا اور ہم یوٹیوبرز نقصان میں ہیں. کامیاب لوگ جو فارکس کے اندر ہیں وہی نقصان کی وجہ ہیں. جب تک وہ نہیں بولیں گے تو ادھر سکیمرز اور نقصان والے لوگ بولنا شروع کر لیں گے. انہوں نے دقیانوسی کی، اپنا علم چھپایا، تو وہ بھی نقصان کی وجہ ہیں. 4تھے نمبر پہ سکیمرز، اکاؤنٹ مینیجرز، بھی نقصان کی وجہ بتائی. 5ویں نمبر پہ فارکس سروسز پرووائڈر بتائے، سگنلز بیچنے والے، روبوٹ بیچنے والے، اس طرح کے لوگ بتائے. 6 نمبر پہ ہمارے بڑے خواب، یہ بھی نقصان کی وجہ ہیں. 7ویں نمبر پہ ہم شارٹ ٹرم سوچتے ہیں، لانگ ٹرم نہیں سوچتے. 8ویں نمبر پہ ہڈن چارجز،
9ویں نمبر پہ میں نے آپ کو سویپ چارجز بولا، اور 10ویں نمبر پہ کہ ہم لوگوں کو اگر کوئی شخص لوٹتا ہے، شاید قانون کی گرفت میں آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اگر 10-12 بندوں کو کے گلوں میں پھندا لٹک جائے گا اسکیمرز کے، شاید ہم لوگ فاریکس کے اندر کامیابی کی طرف زیادہ آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر کچھ اور آپ لوگوں کو ایجوکیشن دوں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس نیت کے ساتھ کہ آپ لوگوں کی وجہ سے دوسرے لوگ نقصان سے بچ جائیں، جن کو یقیناً 10 لوگوں نے سنا، وہ 10 وجوہات سنی، وہ بچ جائیں گے، آپ شیئر کر دیں۔ اگر آپ شیئر نہیں کریں گے، ہماری وجہ سے نہیں کرنے کے ویڈیوز کی ویوز زیادہ ہو جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن اگر آپ نے دین کی خاطر، انسانیت کی بھلائی کی خاطر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ شیئر کریں گے۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، دعاؤں میں اس گنہگار سے شخص کو لازمی یاد رکھا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔